سنو، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے۔ دل میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا۔ اس کی جگہ یقین، الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگیں، بہت مانگیں، سچے دل سے مانگیں۔ آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔ انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ پا جائیں گے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جولی پھیلانا ہی بند کر دو گے تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔
جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تعبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ العمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ پیارے ویورز، آمین بول کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔